أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ محترم دوستو، آج کا جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے واٹ از ریئل سکسیس؟ اصل کامیابی ہے کیا؟ آج کی دنیا میں اس پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ ہم کامیابی کیسے حاصل کریں۔ کہیں کتاب لکھا جاتا ہے 7 Habits of Highly Effective People، تو کبھی تھنکنگ گرو رچ پر کتابیں لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کو سوشل میڈیا پر بے تحاشا لیکچر مل جائیں گے، سیکرٹ آف سکسیس، 5 چیزیں کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج کا مضمون، آج کا موضوع بالکل اس سے ہٹ کر ہے، اور آج کے موضوع کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی ہے کیا؟ کس چیز کو ہم کامیابی کہیں گے؟ کون سے انسان کو ہم کامیاب کہیں گے؟ کیونکہ اگر ہمارے ذہن میں، ہمارے مائنڈ میں کامیابی واضح نہ ہو تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ انسان ایک گول حاصل کرنے کے لیے، ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنے ریسورسز، توانائی، انرجی، ٹائم، پیسہ، وقت، سب کچھ برباد کر لیتا ہے، لیکن آخرکار جب وہ چیز، وہ مقصد اسے مل جاتی ہے تو وہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ کاوشیں کی، یہ تو بیکار ثابت ہو گئی۔ تو لہذا آج ہم جانیں گے کہ کیا ہے ریئل سکسیس، اصل کامیابی کیا ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان کی کامیابی میں اور ایک کافر کی کامیابی میں، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے کی نظر میں جو کامیابی ہے، توحید پرست کی نظر میں جو کامیابی ہے، اور مشرک کی نظر میں جو کامیابی ہے، اللہ کا انکار کرنے والے کی نظر میں جو کامیابی ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک نہیں ہو سکتی، وہ مختلف ہوا کرتی ہے۔ تو لہذا اگر آج آپ کسی غیر مسلم سے پوچھتے ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی کاوشیں، اس دنیا کی ریسورسز، اس دنیا کے مال و اسباب کو حاصل کریں، اپنی نفس کی خواہشات کو زیادہ سے زیادہ پورا کریں۔ یہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ یہاں کی دولت، یہاں کی پاور، یہاں کی طاقت، یہاں کی عزت، اور یہاں کا پیسہ، اور یہاں کی جو عیاشیاں ہیں، وہ اگر انسان کو مل جائے تو وہ کامیاب ہے۔ لیکن اسلام کی نظر میں اصل کامیاب شخص وہ ہے جس نے رب کے ساتھ ملاقات کیا، جس نے اپنے آپ کو رب کی سپرد کیا، جس نے قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاری، جس نے رب کو پہچان لیا، وہی اصل کامیاب ہے۔ اگرچہ وہ فقیر کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ غریب کیوں نہ ہو، اگرچہ دنیا میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی عزت نہیں، کوئی اس کو پہچانتا نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی تو وہی اصل کامیاب ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی نظر میں کامیابی کا پرسپیکٹو، کامیابی کا تصور تبدیل ہو چکا ہے۔ مسلمان زیادہ سے زیادہ دنیا کو حاصل کرنے کو کامیابی کہتے ہیں۔ آج ایک وہ مسلمان جو ابھی مسجد سے باہر آ چکا ہے، وہ مسلمان جو حج کر چکا ہے، اس کے نظر میں بھی کامیابی یہ ہے کہ انسان ملینئر بن جائے، انسان بلینئر بن جائے۔ اور اگر آج ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب ترین انسان کون ہے، تو وہ آپ کو جواب دیں گے کہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ایلون مسک ہے، اس لیے کہ اس کے پاس $203 بلین ہے۔ آپ سوال کریں گے دنیا کا کامیاب ترین انسان کون ہے، تو وہ جواب دیں گے
کہ دنیا کا کامیاب ترین انسان وہ جیف بیزوس ہیں، اس لیے کہ اس کے پاس $200 بلین ہیں۔ آپ سوال کریں گے دنیا کا کامیاب ترین انسان کون ہے، تو آپ کو جواب ملے گا دنیا کا کامیاب ترین انسان فیس بک کے بانی مارک زکربرگ ہے، اس لیے کہ اس کی عزت بھی ہے، اس کی ویلیو بھی ہے، اور دنیا میں بظاہر اس کی رسپیکٹ بھی ہے، اور اس کے پاس تقریباً $160 بلین ہے۔ آپ سوال کریں گے دنیا میں اس وقت سکسیسفل پرسن کون ہے، تو آپ کو جواب ملے گا کہ وہ بل گیٹس ہے، اس لیے کہ اس کے پاس تقریباً $150 بلین ہے۔ لیکن میرا رب کیا کہتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے وہی شخص کامیاب ہے جو بظاہر تو دنیا میں بہت پریشان ہے، بظاہر تو دنیا کی تکالیفیں اس نے صحیح ہے، لیکن اگر اس نے میرے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کیا، اپنا تعلق بنایا، تو بظاہر وہ شخص کامیاب ہے۔ چنانچہ یمن کے بادشاہ نے جب توحید پرستوں کو آگ میں ڈالا، ایسی آگ کہ ان کے لیے خندقیں کھودی گئی اور اس میں آگ کو بھڑکایا گیا، اور پھر توحید پرستوں کو ان میں ڈالا گیا۔ وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے تھے، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کو ان خندقوں میں ڈالا گیا۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے ذالک الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہاں، اگر دنیا کے لوگوں سے پوچھو کہ یہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے، تو بظاہر وہ کہیں گے یہ کیسے کامیابی ہے؟ آگ میں جلنا بلا کامیابی ہوتی ہے؟ دنیا سے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا کیا کامیابی ہوتی ہے؟ لیکن چونکہ میرے رب کی نظر میں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے، اور دراصل کامیاب شخص وہ ہے جو آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوا۔ تو میرے رب نے ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ اس دنیا میں دے دیا، اور صرف یہی نہیں کہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا، بلکہ میرے رب نے کہا ذالک الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کی ایک خامی کی طرف، ایک نقص کی طرف، ایک جو انسان کے اندر غلط فہمی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، قرآن کریم میں اللہ نے انسان کی اس خامی کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور قرآن کریم نے کہا ہے وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن آخرت کی زندگی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، لیکن آخرت کی زندگی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، یہیں راحت کو راحت سمجھتے ہیں، یہیں کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، یہیں کی کامیابی کو کامیابی سمجھتے ہیں، اور اس دنیا پر مٹتے ہیں، اس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، لیکن وہ شخص جو رب کائنات کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو غلط خواہشات سے بچایا۔ نفس مچل رہا ہے کہ میں گناہ کروں، نفس کہہ رہا ہے شراب چاہیے، لیکن وہ انسان کہتا ہے نہیں، نفس کہتا ہے سود چاہیے، لیکن انسان کہتا ہے نہیں، میں نے رب کے فرمان برداری میں زندگی گزارنی ہے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو رب کائنات نے خوشخبری دی ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔